السلام علیکم۔ جے کے بول پر خوش آمدید۔ ترکی کے عام انتخابات کی دوڑ جاری ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے مرحلے میں بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ رجب طیب ایردوان اور کمال کلچ داروغلو جو ہیں وہ بڑے قریب رہے۔ داروغلو نے کچھ کم ووٹ لیے لیکن طیب ایردوان جو ہے 0.5% ووٹ سے جو ہے وہ رہ گئے اور یہ معاملہ رن آف مرحلے میں داخل ہوا۔ طیب ایردوان کی اپنی سیاسی تاریخ میں بھی یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہیں جو ہے وہ نہ صرف رن آف مرحلے میں جانا پڑا بلکہ جو اس کانٹے کا مقابلہ یا ان کے مقابل جو حریف ہیں وہ اتنے بڑے ووٹ لے سکے ہیں۔ ایسے میں ترکی کی جو پالیسیز ہیں مختلف ملکوں کے حوالے سے، بالخصوص روس کے حوالے سے اور یورپ کے حوالے سے، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم یورپ کے حوالے سے جو ترکی کی پالیسیز ہیں اس میں اگر دیکھیں تو یورپ کی جو پابندیوں کا جو دباؤ تھا اس کو ترکی نے کبھی بھی خاطر میں نہیں لایا اور روس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہا۔ اور جو 14 مئی کے جو پولنگ ہوئی اس سے قبل ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے جو CNN کو انٹرویو دیا تھا وہ بھی خاصا اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ترکی کے روس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ نہ صرف خوشگوار ہیں بلکہ دن بدن یہ پھل پھول رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ماسکو کے خلاف مغربی پابندیوں کے لیے جو دباؤ ہے اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، اور جو یورپ ہے وہ ان پر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہم جو ہے وہ روس پر جو لگائی گئی پابندیاں ہیں ان پر یورپ کے پابند نہیں ہیں۔ دوسری جانب جو طیب ایردوان نے یہ بھی واضح کیا تھا اپنی انتخابی مہم کے دوران امریکی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جو روس اور ترکی ایک دوسرے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور ان کے جو مخالف حریف ہیں جو کمال کلچ داروغلو، ان کا جو بیانیہ ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور وہ یورپ کے جو پابندیاں ہیں یا وہ یورپ کے جو فیصلے ہیں ان میں مکمل طور پر ان کی حمایت کی بڑی کھل کر بات کرتے ہیں۔ اور جو روس ہے اس پر انہوں نے الزام بھی عائد کیا کہ وہ انتخابی جو نظام ہے اس کے اندر وہ مداخلت بھی کر رہا ہے۔ کمال کلچ داروغلو نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ روسی دوستو، آپ مونتاج خفیہ منصوبوں، جھوٹ پر مبنی جو مواد ہے اور جو جھوٹی ٹیپس ہیں اس پر جو ملک میں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں یہ بہتر رہیں 15 مئی کے بعد بھی، تو آپ کو جو ہے وہ اپنا ہاتھ اس سارے عمل سے کھینچ لینا چاہیے۔ روس اور ترکی ان کی جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بھی خاصے گہرے ہیں۔ 62 بلین ڈالر کی ان کی ٹریڈ ہے جو خاصی اہمیت کی حامل ہے، اور ایسے میں جو کمال کلچ داروغلو کا ایک بیانیہ ہے اور یورپ کا جو بیانیہ ہے وہ یقیناً ترکی کے لیے کوئی اتنا زیادہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ پھر طیب ایردوان کی اپنی جو ایک شخصیت ہے وہ بولڈ سٹیپ لیتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، اور پھر کسی بھی طرح کے جو قائدانہ یا جس کو کہتے ہیں آگے بڑھ کر فیصلے کرنا اور پھر ان پر سٹینڈ کرنا کسی بھی حالت سے یا دباؤ میں نہ آنا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ یورپ کے دباؤ میں نہیں آئے اور انہوں نے روس کے جو بالخصوص تعلقات ہیں ان کو ایک اچھے راہ پر گامزن کیا ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ جو طیب ایردوان اور کمال کلچ داروغلو کے مابین مقابلہ ہے دوسرے مرحلے کا، رن آف مرحلے کا، تو اس دوران جو غیر ملکی ہیں یا ملک سے باہر جو ترکش ہیں، ترک نیشنل ہیں، ان نے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے، اور اس میں کیونکہ یورپ میں زیادہ تر ترکش نیشنل آباد ہیں تو ان کا جو ووٹ ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے، اور ادھر ہی جو طیب ایردوان ہیں وہ یورپ کی پالیسیز کے خلاف اقدامات کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں جو یورپ کی مداخلت ہے وہ بھی اس کی بھی شکایات ہیں، اور یقیناً جیسے جو پولنگ سٹیشنز کے قیام کی بات ہے اس کی اجازت نہ ملنا،
صاف ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ اگر پولنگ سٹیشنز قائم ہوتے تو زیادہ سے زیادہ ووٹ پول ہوتا اور نتائج مختلف ہوتے، لیکن جو یورپ کے مختلف ملکوں نے جو پولنگ ہے اس کے لیے پولنگ سٹیشنز کی اجازت کم دی ہے، یعنی کم پولنگ سٹیشن اپروو کیے ہیں۔ دوسری جانب جو فن لینڈ کے ساتھ ایک جو تارکین وطن کا ایک مسئلہ ہے ترکی کا، اور جس کو ترکی یہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں یا جو ملک کے غدار ہیں، تو ان کو فن لینڈ نے پناہ دے رکھی ہے، تو ان کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن فن لینڈ کے لیے بھی یہ فیصلہ آسان نہیں ہے۔ تو ایسے میں یقیناً طیب اردوغان جو مغرب کی پالیسیز کے خلاف ہیں اور کمال کلچ داروغلو جو مغرب کی پالیسیز کے حامی ہیں، ایسے میں واضح طور پر جو یہ انتخاب ہیں اس کے اوپر اس کا خاصا گہرا اثر پڑے گا۔ جو ترکی کے عام انتخابات ہیں، اب اس میں رن آف مرحلے کے لیے صدارتی انتخاب کے لیے جو 28 مئی کا دن مقرر کیا گیا ہے، اور اب چند ہی دن باقی ہیں، اور 28 مئی کو ترکی کے لوگ جو صدر ہیں اس کے انتخاب کے لیے ووٹ پول کریں گے۔ رجب طیب اردوغان اور کمال کلچ داروغلو جو ہیں ان کے مابین یہ مقابلہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے طیب اردوغان ایک بڑا ووٹ لے چکے ہیں، اور جو کمال کلچ داروغلو ہیں ان نے 44% ووٹ لیے، اور رجب طیب اردوغان جیت کے بڑے قریب جا کر رہ گئے۔ لیکن اب تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے، اور کمال کلچ داروغلو جو ہیں ان کی پالیسیز یا ان کا جو ان کے جو جیت ہے یا ان کے ووٹ ہیں ان کا پلہ زیادہ ان کی ووٹ بینک میں اضافہ ممکن ہے، چونکہ اب تیسرے نمبر کے جو امیدوار ہیں ان کے رابطے جو ہے وہ کمال کلچ داروغلو سے بڑھ چکے ہیں، قربتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن آخری وقت تک یہ جو صورتحال ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ طیب اردوغان جو ہے وہ جیت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یقیناً طیب اردوغان جتنے بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور جتنے بڑے سیاستدان ہیں انہوں نے یقیناً ایک یکا ضرور رکھا ہوا ہوگا، ایک ایسا کارڈ ان کے پاس ضرور ہوگا جو انتخابی نتائج کو یکسر مختلف کر دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طیب اردوغان کون سا ایسا کارڈ کھیلیں گے جس سے ساری گیم ہی چینج ہو جائے گی، یا پھر یہ جو انتخابی معاملات ہیں یہ ان کا بہاؤ کمال کلچ داروغلو کی طرف بڑھے گا۔ اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے جے کے بول۔ اللہ نگہبان۔